اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کرشن علیہ الصلاۃ والسلام از عبدالباسط عاطر، مربی سلسلہ قادیان دارالعمان۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 22 اگست 2023۔ راجا رام چندر اور راجا کرشن در حقیقت پرمیشور نہیں تھے، مگر اس میں کیا شک ہے کہ وہ دونوں خدا کے بزرگ، خدا رسیدہ اور اوتار تھے۔ خدا کی نورانی تجلی ان پر اترتی تھی، اس لیے وہ اوتار کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور اپنی مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لیے جہاں اور بہت سے انتظام کیے، اور جیسے انسان کی مادی زندگی کی نشو و نما کے لیے تمام ضروری سامان مہیا کیے، اسی طرح انسان کی روحانی نشو و نما کے لیے بھی اس نے تمام قسم کے سامان کیے، جن میں سے آمد انبیاء علیہ السلام ایک اہم سامان ہے۔ اسلام اس بات کی ہرگز تعلیم نہیں دیتا کہ انبیاء محض اسلام میں یا صرف بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ الفاتر آیت نمبر 25۔ اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے۔ نیز ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، الرعد آیت نمبر 8۔ یقیناً تو محض ایک ڈرانے والا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے۔ نذیر اور ہادی کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا کہ یقیناً وہ نذیر اور ہادی اللہ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت 37۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی سنت کے مطابق ہندوستان میں بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک حضرت کرشن علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ سناتن دھرم میں آپ کو وشنو کا 8واں اوتار مانا جاتا ہے۔ پیدائش: آپ علیہ السلام کی پیدائش 3228 کاف میم میں بتائی جاتی ہے۔ آپ متھرا میں والد واسودیو اور والدہ دیوکی کے گھر پیدا ہوئے۔ واسودیو اور دیوکی کی شادی ہوتے ہی دیوکی کے بھائی کنس کو کسی نجومی نے بتلا دیا تھا کہ دیوکی کا 8واں بیٹا اسے قتل کرے گا، جس کی وجہ سے کنس نے اسی وقت اپنی بہن دیوکی اور بہنوئی واسودیو کو قید کر لیا، اور اب دونوں کے تمام جو بیٹے پیدا ہوئے انہیں قتل کرتا رہا۔ حضرت کرشن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو واسودیو نے خفیہ طریق سے انہیں اپنے دوست نندا کے گھر پہنچا دیا، جہاں نندا اور ان کی اہلیہ یشودا نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ کنس کو جب معلوم ہوا کہ اس کا قتل کرنے والا زندہ ہے اور کہاں ہے، تو اس نے حضرت کرشن علیہ السلام کے قتل کے لیے بہت سے ہیلے اپنائے، مگر سب بے فائدہ رہے۔ بالآخر حضرت کرشن علیہ السلام نے اپنے ماموں کو قتل کیا اور اپنے نانا اگر سین کو تخت پر بٹھایا۔ یہیں آپ علیہ السلام کی ملاقات ارجن اور باقی پانڈوؤں سے ہوئی۔ بعد ازاں مہابھارت کی جنگ میں ارجن کی آپ علیہ السلام نے مدد کی اور ارجن کے سپہ سالار بنے۔ آپ علیہ السلام کی وفات 3102 کاف میم میں بیان کی جاتی ہے۔ نام: آپ علیہ السلام کا ذاتی نام کنہیا تھا۔ کرشن نام آپ علیہ السلام کو نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے دیا گیا، جس کے معنی ہے روشن کیا گیا۔ لفظ کرشن کے بارے میں سنسکرت ہندی لغت بیان کرتی ہے کہ کرشن کے لفظی معنی متوجہ کرنے والا، گرویدہ کرنے والا اور موہ لینے والے کے ہیں، یعنی جس میں بے حد کشش ہو۔ حضرت کرشن علیہ السلام کے نام کے بارے میں ایک روایت ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں بھی پائی جاتی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے کرشن نام کے معنی بتلائے ہیں۔ روایت 5 مارچ 1908۔ مولوی ابو رحمت صاحب نے عرض کی کہ حضور کرشن کے معنی ان کی لغت کے موجب ہیں، وہ روشنی جو آہستہ آہستہ
دنیا کو روشن کرتی ہے۔ تاریکی جہالت کے مٹانے والے کا نام کرشن ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ان کے متعلق جو گوپیوں کی کثرت مشہور ہے، اصل میں ہمارے خیال میں بات یہ ہے کہ امت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے، چنانچہ قرآن شریف سے بھی اس کی نظیر ملتی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ یہ ایک نہایت ہی باریک رنگ کا لطیف استعارہ ہوتا ہے۔ امت میں جوہر صلاحیت ہوتا ہے اور نبی اور امت کے تعلق سے بڑے بڑے حقائق، معارف اور فیضان کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اور امت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدائی فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے۔ پس کرشن اور گوپیوں کے ظاہری قصہ کی طے میں ہمارے خیال میں یہی راز حقیقت پنہاں ہے۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 461۔ نبوت: حضرت کرشن علیہ السلام یقیناً اللہ کے پیارے اور برگزیدہ نبی تھے جن کو اللہ نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں بھی آپ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق واضح اشارہ موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنن، یعنی ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو کالے رنگ کا تھا، اس کا نام کاہنہ تھا۔ تاریخ ہمدان دہلمی باب الکاف۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ آپ علیہ السلام در حقیقت اللہ کے نبی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ علیہ السلام کی نبوت کے متعلق فرماتے ہیں واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے در حقیقت ایک کامل انسان تھا جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی، اور اپنے وقت کا اوتار یعنی نبی تھا جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا۔ وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا جس نے آریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا۔ وہ اپنے زمانے کا در حقیقت نبی تھا جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ خدا کی محبت سے پر تھا اور نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا۔ لیکچر سیالکوٹ، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 228 229۔ آپ کی طرف منسوب بعض منفی واقعات: ہندو دھرم کے لوگ حضرت کرشن علیہ السلام کو بہت سے ناموں سے پکارتے ہیں اور بہت سے واقعات آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں جو تھے تو آپ کی زینت اور تکریم کا موجب، مگر زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ واقعات غلط رنگ اختیار کر گئے اور یہ صفات الزامات کا رنگ اختیار کر گئیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بچپن میں مکھن چوری کیا کرتے تھے، اسی لیے ہندو آپ علیہ السلام کو پیار سے ماکھن چور کہہ کر بھی پکارتے ہیں۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجزیہ نگاروں کے بقول وہ گھر سے سیر 2 سیر مکھن بھی چرا لیا کرتے تھے، تاہم اسے ہم حضرت کرشن کا کوئی جرم نہیں سمجھتے، کیونکہ رحم دل بچے اپنے غریب ساتھیوں کی خاطر جائز سمجھتے ہوئے ایسا کر ہی لیتے ہیں۔ ایسے بچہ پر تو پیار آتا ہے، نہ یہ کہ اس سے نفرت کی جائے۔ الہام، عقل، علم اور سچائی صفحہ نمبر 95۔ دوسرا واقعہ جو آپ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا جاتا ہے وہ گوپیاں رکھنے کا واقعہ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے 16,000 گوپیوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے متعلق جو گوپیوں کی کثرت مشہور ہے، اصل میں ہمارے خیال میں بات یہ ہے کہ امت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے، چنانچہ قرآن شریف سے بھی اس کی نظیر ملتی ہے، جیسا کہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ یہ ایک نہایت ہی باریک رنگ کا لطیف استعارہ ہوتا ہے۔ امت میں جوہر صلاحیت ہوتا ہے اور نبی اور امت کے تعلق سے بڑے بڑے حقائق،
معارف اور فیضان کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اور امت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدائی فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے۔ پس کرشن اور گوپیوں کے ظاہری قصہ کی تہ میں ہمارے خیال میں یہی راز حقیقت پنہاں ہے۔ مولوی ابو رحمت صاحب نے عرض کی کہ گوپی کے معنی یوں بھی ہیں کہ گو یعنی زمین کو، اور پی پالنے والے، یعنی کرشن جی کے مریدان باصفا ایسے لوگ تھے جو نیک مزاج اور مخلوق کی پرورش کرنے والے تھے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ انسان کو زمین سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، سورۃ الحدید آیت نمبر 18۔ ارض کے زندہ کرنے سے مراد اہل زمین ہیں۔ پھر مولوی ابو رحمت صاحب نے عرض کی کہ یہ بھی ممکن ہے کہ کرشن جی نے اپنی تعلیم کو عورتوں ہی کے ذریعے سے پھیلایا ہو، کیونکہ ان کے مرد تو عموماً کھیتی کے دھندوں میں جنگلوں بنوں میں رہتے تھے، اور ان کو اشاعت مذہب کے واسطے کم فرصت ہوتی تھی، عورتیں ہی یہ کام کرتی ہوں گی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہمیں ایک دفعہ خیال آیا کہ کرشن جی کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ بالکل مشابہت معلوم ہوتی ہے، بلحاظ راگ، رقص، مجمع مستورات اور بہادری میں۔ خدا جانے یہ کیا بات ہے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 461۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں، جہاں تک حضرت کرشن کے جسمانی خد و خال کا تعلق ہے وہ کچھ انوکھے سے نظر آتے ہیں۔ ہندو فنکاروں نے ان کی جو تصویر بنائی ہے اس میں ان کے 2 کی بجائے 4 ہاتھ ہیں۔ اسی طرح ان کے پر بھی دکھائے گئے ہیں۔ اکثر تصاویر میں انہیں بانسری بجاتے دکھایا گیا ہے۔ نیز خوش رنگ کپڑوں میں ملبوس کچھ خوبرو دوشیزائیں ان کے گرد بیٹھی دکھائی گئی ہیں جو گوپیاں کہلاتی ہیں۔ گوپی ایک اصطلاح ہے جو گائیں پالنے والی عورت کے لیے مستعمل ہے، اسے چرواہن بھی کہتے ہیں۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خود کرشن کا لقب بھی گوپال تھا، جس کا مطلب ہے گائیں پالنے والا۔ اس کو اگر اسرائیلی انبیاء کے لیے بائبل کی اصطلاح یعنی بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے چرواہے کے پس منظر میں پڑھا جائے تو مشابہت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہندوستان میں بھیڑوں کی بجائے گائے عام ہے، اس لیے اگر عوام الناس کو گائے سے تشبیہ دی جائے اور کرشن کو گائیوں کا رکھوالا کہا جائے تو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح ان کے حواریوں کو گوپیاں کہا جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ الہام، عقل، علم اور سچائی صفحہ نمبر 95 اور 96۔ پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ حقیقت میں بھی گائیں چرایا کرتے ہوں، اسی وجہ سے آپ کو گوپال نام دیا گیا۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی نبوت کی ایک دلیل ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہندوستان میں کیونکہ بھیڑوں بکریوں کی بجائے گائے عام ہے، اس لیے حضرت کرشن علیہ السلام نے چرائی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبی الا رعى الغنم فقال اصحابہ وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لأہل مکہ، صحیح البخاری کتاب الاجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند کی رات کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ پھر ایک واقعہ آپ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ بانسری بجایا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا ایک نام مرلی دھر بھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں، حضرت کرشن کو مرلی دھر یعنی بانسری بجانے والا بھی کہا جاتا ہے۔ اس جگہ بانسری واضح طور پر الہام کی علامت ہے، کیونکہ وہ دھن جو بانسری سے نکلتی ہے دراصل بانسری کی اپنی دھن نہیں بلکہ اسے بانسری میں پھونکا جاتا ہے۔ بانسری سے خود بخود کوئی دھن نہیں نکلتی، پس بانسری خود کرشن تھے جنہیں خدا کی بانسری کے طور پر دکھایا گیا ہے، اور خدا نے جو سر بھی اس میں پھونکا
انہوں نے بعین ہی اسے آگے دنیا کو پہنچایا۔ اس طرح دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ انبیاء اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے بلکہ جو انہیں خدا کی طرف سے الہام کیا جاتا ہے وہی دنیا کو پہنچاتے ہیں، بانسری ان کی دیانتداری کی بلیغ ترین علامت ٹھہرتی ہے۔ الہام، عقل، علم اور سچائی، صفحہ نمبر 96۔ پھر حضرت کرشن علیہ السلام کو تصاویر میں 4 ہاتھ اور پنکھوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ اس بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت کرشن کے بارے میں دیو مالائی قصوں کو ظاہر پر محمول کرنے کی بجائے محاورات اور استعاروں کے رنگ میں سمجھنا چاہیے۔ ان کی تصویر میں ان کے 4 ہاتھوں اور پروں سے علامتی طور پر وہ غیر معمولی صلاحیتیں اور قوا مراد ہو سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ودیت فرماتا ہے۔ قرآن کریم بھی پیغمبر اسلام کے تعلق میں پروں کا ذکر فرماتا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے مومنوں پر رحمت کے پروں سے سایہ فگن ہونے کا ارشاد ہے۔ اسی طرح جہاں فرشتوں کے پروں کی مختلف تعداد کا ذکر ملتا ہے تو مراد ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، نہ کہ ظاہری پر۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دینی محاوروں اور تمثیلات کو ان کے پیروکار اس حد تک لفظی مفہوم پر محمول کر لیتے ہیں کہ اصل حقیقت کلیتاً نظر انداز ہو جاتی ہے۔ حضرت کرشن اور ان سے منسوب تصورات بھی اس قاعدہ سے مستثنیٰ نہیں۔ الہام، عقل، علم اور سچائی، صفحہ نمبر 96۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ کرشن۔ حضرت مسیح السلام نے جہاں مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، وہیں آپ علیہ السلام نے کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اور نام بھی دیے گئے ہیں اور ہر ایک نبی کا مجھے نام دیا گیا ہے، چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو ردر گوپال بھی کہتے ہیں، یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا، اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے۔ پس جیسا کہ آریہ قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں، وہ کرشن میں ہی ہوں، اور یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے، آریوں کا بادشاہ۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 521 522۔ اور جیسا کہ خدا نے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود کر کے بھیجا ہے، ایسا ہی میں ہندوؤں کے لیے بطور اوتار کے ہوں، اور میں عرصہ 20 برس سے یا کچھ زیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ میں ان گناہوں کے دور کرنے کے لیے جن سے زمین پر ہو گئی ہے، جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں، ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں، جو ہندو مذہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ روحانی حقیقت کی روح سے میں وہی ہوں۔ وہ خدا جو زمین و آسمان کا خدا ہے، اس نے یہ میرے پہ ظاہر کیا ہے، اور نہ ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ مجھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لیے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے مسیح موعود ہے۔ لیکچر سیالکوٹ، روحانی خزائن، جلد 20، صفحہ نمبر 228۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کرشن ہونے کا دعویٰ کر دیا، بلکہ حضرت کرشن علیہ السلام بھی شری مد بھگوت گیتا میں خود اپنی آمد ثانی کی خوشخبری پیشگوئی کے رنگ میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں دوبارہ اس دنیا میں نیا روپ لے کر آؤں گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی جب دھرم یعنی مذہب کو نقصان پہنچنے لگتا ہے اور لامذہبی بڑھتی ہے، تب میں نیکوں کی حفاظت اور بدوں کی سرکوبی اور دھرم یعنی مذہب کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے جگ میں جنم لیتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود کے کرشن ہونے کے متعلق بعض الہامات و کشوف۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کے کرشن ہونے کے متعلق بعض الہامات بھی ہوئے اور کچھ کشوف بھی دکھائے گئے۔ روایت 5 مارچ 1908، ایک خواب حضرت اقدس نے بیان فرمایا کہ ایک بار ہم نے کرشن جی کو دیکھا
کہ وہ کالے رنگ کے تھے اور پتلی ناک، کشادہ پیشانی والے۔ کرشن جی نے اٹھ کر اپنی ناک ہماری ناک سے اور اپنی پیشانی ہماری پیشانی سے ملا کر چسپاں کر دی۔ ملفوظات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 459۔ روایت 20 اکتوبر 1903۔ شام کے وقت حضرت اقدس نے ذیل کی رویا بیان فرمائی کہ ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچھا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں؟ جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے۔ پھر تمام ہندو روپیہ وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے۔ اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا، ہے کرشن جی ردر گوپال۔ ملفوظات جلد 6 صفحہ نمبر 158۔ حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ہے کرشن ردر گوپال، تیری مہما گیتا میں لکھی ہے۔ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 229۔ آریوں کا بادشاہ آیا، تذکرہ صفحہ نمبر 313۔ حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھو کہ میرا یہ مذہب نہیں کہ اسلام کے سوا سب مذاہب بالکل جھوٹے ہیں۔ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ خدا جو مخلوق کا خدا ہے وہ سب پر نظر رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی قوم کی پرواہ کرے اور دوسروں پر نظر نہ کرے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حاکم کے دورے کی طرح کبھی کسی قوم پر وہ وقت آ جاتا ہے اور کبھی کسی پر۔ میں کسی کے لیے نہیں کہتا، خدا تعالیٰ نے مجھ پر ایسا ہی ظاہر کیا ہے کہ راجہ رام چندر اور کرشن جی وغیرہ بھی خدا کے راست باز بندے تھے اور اس سے سچا تعلق رکھتے تھے۔ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ان کی نندیا یا توہین کرتا ہے۔ اس کی مثال کنویں کے مینڈک کی سی ہے جو سمندر کی وسعت سے ناواقف ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کے صحیح سوانے معلوم ہوتے ہیں، اس سے پایا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں مجاہدات کیے اور کوشش کی کہ اس راہ کو پائیں جو خدا تعالیٰ تک پہنچنے کی حقیقی راہ ہے۔ پس جس شخص کا یہ مذہب ہو کہ وہ راست باز نہ تھے، وہ قرآن شریف کے خلاف کہتا ہے، کیونکہ اس میں فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورہ فاطر آیت نمبر 25۔ یعنی کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 163۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے الہام جری اللہ فی حلل الانبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہندوؤں میں جو ایک نبی گزرا ہے جس کا نام کرشن ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ افسوس کہ جیسے داؤد نبی پر شریر لوگوں نے فسق و فجور کی تہمتیں لگائیں، ایسے ہی تہمتیں کرشن پر بھی لگائی گئی ہیں، اور جیسا داؤد خدا تعالیٰ کا پہلوان اور بڑا بہادر تھا اور خدا اس سے پیار کرتا تھا، ویسا ہی آریہ ورت میں کرشن تھا۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 117۔ ایک بزرگ اوتار جو اس ملک اور نیز بنگالہ میں بڑی بزرگی اور عظمت کے ساتھ مانے جاتے ہیں، جن کا نام سری کرشن ہے، وہ اپنے ملہم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے پیرو نہ صرف ان کو ملہم بلکہ پرمیشر کر کے مانتے ہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا اور خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا۔ پیغام سلو روحانی خزائن جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 445۔ یہ تو سچ ہے کہ راجہ رام چندر اور راجہ کرشن در حقیقت پرمیشر نہیں تھے، مگر اس میں کیا شک ہے کہ وہ دونوں بزرگ خدا رسیدہ اور اوتار تھے۔ خدا کی نورانی تجلی ان پر اترتی تھی، اس لیے وہ اوتار کہلائے۔ سناتن دھرم روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 475۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ ہندو صاحبان کو دعوت احمدیت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ہندو بھائیو، اسی طرح اس زمانہ کا اوتار کسی خاص قوم کا نہیں، وہ مہدی بھی ہے
کیونکہ مسلمانوں کی نجات کا پیغام لایا ہے۔ وہ عیسیٰ بھی ہے کیونکہ عیسائیوں کی ہدایت کا سامان لایا ہے۔ وہ نہ کلنک اوتار بھی ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے، ہاں اے ہندو بھائیوں، تمہارے لیے خدا کی محبت کی چادر کا تحفہ لایا ہے۔ وہی ہمارا کرشن، انوار العلوم، جلد نمبر 14، صفحہ نمبر 2۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ ایک مضبوط اور مثالی رہنما کے طور پر ابھرے اور میدان جنگ میں تاریخ ساز فتوحات کی حامل فوجوں کے سپہ سالار بنے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک عالی مرتبت روحانی نمونہ بن کر سامنے آئے اور پھر عمر بھر ایک عظیم مصلح کا کردار ادا کیا، جس کی مثال ہندوستان میں خال خال ہی ملے گی۔ الہام، عقل، علم اور سچائی، صفحہ نمبر 95۔ اللہ تعالیٰ کی اس ہندوستانی نبی پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کی قوم کو بھی توفیق دے کہ وہ اس زمانہ کے کرشن کو شرع صدر سے قبول کرنے والے بنیں اور اسلامی نمونہ اپنا کر اپنی پیدائش کا مقصد پورا کرنے والے ہوں، اور قول و فعل میں بعد میں آ کر بھی سبقت لے جانے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔